بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، اور آج کے حصے میں ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے سن کر باتوں کا تجزیہ کر سکے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے حوالدار لالک جان شہید، جن کی تصویر آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے، اور ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر پاکستان کو دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ رکھا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم میں بھی وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اپنے ملک کے لیے اور ملک کے لوگوں کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ تو آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے تاکہ نئے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ سیکھ سکیں، اور الفاظ یا جملوں کا درست اعراب اور تلفظ بھی آپ کے سامنے آ سکے۔ تو اپنی کتابیں کھول لیجئے اور آج کا سبق آپ نہایت غور سے سنیں۔ جو لوگ ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کی یادوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیوں پر نہ صرف لوگ فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کو اعلیٰ اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ نشان حیدر ہمارے ملک پاکستان کا وہ اعلیٰ فوجی اعزاز ہے جو فوج کے ان بہادر سپاہیوں کو دیا جاتا ہے جو ملک و قوم کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئر پر پاکستانی چوکیوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جسے پاکستانی فوج نے ناکام بنا دیا۔ حوالدار لالک جان اس وقت صوبیدار سکندر کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے۔ آپ پر خطر پہاڑی رستوں کی نشاندہی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور بہترین نشانہ باز بھی تھے۔ آپ نے یہ صفحہ سنا؟ اس میں ہم مشکل الفاظ اور ان کے معنی بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان دو اقتباسات کا کیا معنی ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ ملک و قوم کے لیے اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی قوم اور آنے والی نسلوں کی یادوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی جو لوگ اپنی جان ملک کے لیے اور قوم کے لیے قربان کر دیتے ہیں اور اپنی جان دے دیتے ہیں وہ بھلائے نہیں جاتے بلکہ لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ایسی عظیم ہستیوں یعنی ایسے عظیم لوگوں پر نہ صرف فخر محسوس کرتے ہیں بلکہ ان کو اعلیٰ اعزازات سے بھی انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اصل چیز اعزازات نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اعزاز فوجی اعزاز کا نام کیا ہے؟ نشان حیدر۔ نشان حیدر یہ پاکستان کا سب سے اعلیٰ یعنی سب سے اونچا فوجی اعزاز ہے، اور یہ کس کو دیتے ہیں؟ وہ فوج کے ان بہادر سپاہیوں کو دیا جاتا ہے جو ملک کے لیے اور ملک کی سالمیت کا معنی ہے بقا، اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا، یعنی اپنی جان قربان کر دینا اور شہید ہو جانا۔ اگلا لفظ ہے گلیشیئر۔ کیا ہے؟ گلیشیئر۔ اور یہ کہتے ہیں برف کے بہت بڑے تودے کو، جہاں برف ہوتی ہے اس پر اور برف ہوتی ہے، اور وہ برف ابھی پگھلتی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اور برف ہو جاتی ہے، اور برف ہوتے ہوتے پورا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔
یعنی اس برف کے پہاڑ کو کہتے ہیں گلیشیئر۔ چوکیوں، یہ جمع ہے چوکی کی، کس کی؟ چوکی۔ اور چوکی کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں پر تھوڑے سے پولیس والے یا آپ کے آرمی والے لوگ موجود ہوتے ہیں تاکہ آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ کب ہوا؟ 1984 میں بھارت نے کوشش کی کہ پاکستانی چوکی جہاں پر پاکستان کی فوج کے سپاہی موجود تھے اس پر قبضہ کیا جائے، لیکن پاکستانی فوج نے اسے ناکام بنا دیا۔ حوالدار لالک جان اس وقت صوبیدار سکندر کی ماتحتی میں کام کر رہے تھے، یعنی یہ ان کے ماتحت تھے اور ان کے افسر تھے صوبیدار سکندر۔ پرخطر یعنی خطرناک، نشاندہی یعنی ان کی پہچان کرنا۔ اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کی طرح پرخطر پہاڑی رستوں کی نشاندہی میں کوئی نہیں تھا۔ نشانہ باز یعنی نشانہ لگانے والا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ آپ ان بہادر سپاہیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی یعنی اپنے ملک اور اس کی بقا یعنی سلامتی، بقا کا معنی ہے سلامتی، اور اس کی بقا کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ 2 جولائی 1999 کو شدید دھند تھی جب بھارت نے حملہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دھند کسے کہتے ہیں؟ جب شدید سردی ہوتی ہے تو آپ کو فضا میں نظر آنا کم شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سردیوں میں جب شدید دھند ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ فضا میں ایک دھواں سا ہے اور آپ دور کی چیز دیکھ نہیں پاتے، اسے ہم کہتے ہیں دھند۔ صوبیدار سکندر نے حوالدار لالک جان کو نیچے اترنے اور بھارتی فوج کے سامنے بارودی سرنگیں بچھانے کا حکم دیا۔ سب فوجی جوان اس کام کو ناممکن سمجھ رہے تھے۔ ناممکن یعنی ایسا کام جو نہ ہو سکتا ہو اور بظاہر اس کو کرنا بالکل ممکن نہ ہو، لیکن شدید دھند کے باوجود لالک جان نے کامیابی سے بارودی سرنگیں بچھا دیں۔ اب اگر بھارتی فوجی آگے بڑھتے یعنی آگے آتے تو ان بارودی سرنگوں سے ٹکرا جاتے اور بھاری نقصان اٹھاتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یعنی یہ واقعہ ہے کب کا؟ 2 جولائی 1999 عیسوی کا، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ نشان کس لیے آتا ہے۔ اور 2 جولائی 1999 کو یہ واقعہ ہوا جب لالک جان کے افسر صوبیدار سکندر نے حکم دیا کہ وہ نیچے اتریں اور بھارتی فوج جو کہ آگے بڑھتی جا رہی تھی ان کے سامنے بارودی سرنگیں بچھائیں۔ بارودی سرنگ اسے کہتے ہیں جب آپ زمین میں مختلف قسم کے بم لگا لیتے ہیں اور جیسے ہی کوئی اس پر پاؤں رکھتا ہے تو وہ بم پھٹ پڑتے ہیں اور وہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور سب فوجی جوان اس کام کو ناممکن سمجھ رہے تھے، لیکن لالک جان نے وہ کام کر دکھایا اور اپنی بہادری اور ہمت اور ولولے سے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اب آتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام سوال نمبر 1 آپ کی کتاب سے۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے اور ہم نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے اور اس کے دائرے کو پینسل سے بھرنا ہے۔ چلیں کچھ سوال مل کر حل کرتے ہیں اور کچھ سوال ہم آپ کو بطور گھر کا کام بھی دیں گے۔ پہلا سوال ہے، پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز کون سا ہے؟ یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا، اسے کہتے ہیں نشان حیدر، اور آپ نے اس خانے کو پینسل سے بھرنا ہے جس کو میں سرخ رنگ سے بھر رہا ہوں۔ یاد رکھیں آپ نے سرخ رنگ کا استعمال نہیں کرنا بلکہ پینسل سے اس خانے کو بھرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بھارت نے کب پاکستان کے سیاچن گلیشیئر پر
قبضہ کیا یا قبضہ کرنے کی کوشش کی، یہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا 1984 میں۔ اسی طرح سوال نمبر 3، 4 اور 5 آپ نے کتاب سے اور آج کے سبق سے حل کرنا ہے یا اس سبق سے آپ حل کریں گے جو ہم کل پڑھیں گے، مثلا یہ سوال۔ اور دوسرا گھر کا کام وہ سوال نمبر 2 ہے جو کہ ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیجئے۔ آپ کے سامنے کچھ سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے نشان حیدر کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ یہ ہم نے آج کے سبق میں پڑھا۔ اور اگلا سوال، لالچ جان کس کام میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے؟ ہم نے آپ کے سامنے 2 کام آج بتائے کہ جس میں حوالدار لالچ جان اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے وہ دونوں کام آج کے سبق میں تلاش کرنے ہیں اور اس کا مختصر جواب آپ نے اپنی کاپی اور نوٹ بک پر تحریر کرنا ہے۔ اور اگلا سوال ہے لالچ جان کو صوبیدار نے دشمنوں کو روکنے کے لیے کیا کرنے کا حکم دیا؟ آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ جب آگے کوئی بڑھتا ہے اور اس پر پاؤں رکھتا ہے تو اس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے اشارہ دے دیا۔ آپ نے یقیناً آج کا سبق غور سے سنا ہوگا، اس لیے یہ تینوں سوالات آپ کے لیے یقیناً حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوں گے۔ اب چلتے ہیں آپ کی ورک بک کی طرف اور آپ کی سننے اور بولنے کی صلاحیت کے بارے میں آپ کا گھر کا کام ہے۔ اور سوال نمبر 1 آپ کی ورک بک سے جو کہ آپ کے گھر کا کام ہے وہ ہے والدین درج ذیل اقتباس پڑھ کر بچے کو سنائیں۔ یعنی والدین نے یہ اقتباس پڑھنا ہے اور بچوں کو سنانا ہے۔ بچہ غور سے سنے اور اسی ترتیب سے اپنے الفاظ میں یہی واقعہ والدین کو سنائے۔ گویا کہ یہ کام جو آپ کی ورک بک سے ہے آپ کے لکھنے کا نہیں ہے بلکہ صرف سننا اور بولنا کی صلاحیت کے متعلق ہے۔ اور آپ کے سمر پیک سے آپ کے گھر کا کام جو کہ قواعد کے حصے سے متعلق ہے، آپ نے درج ذیل جملوں میں حرف اضافت سے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اور آپ کو ہم نے پچھلے اسباق میں بتایا تھا کہ حرف اضافت ہیں کا، کے، کو اور کی وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ نے ان الفاظ یعنی حروف اضافت کی مدد سے خالی جگہ کو مکمل کرنا ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام جو کہ بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے یقیناً کل کے سبق میں مددگار بھی ہوگا، آپ نے حروف اضافت کی تلاش کرنی ہے اس اقتباس میں جو کہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ آپ نے اس اقتباس کو غور سے پڑھنا ہے اور جہاں جہاں آپ کو حرف اضافت نظر آتا ہے آپ نے اس کو گول دائرے سے نشاندہی کر دینی ہے، جیسے کہ میں نے اس جملے میں اس حرف اضافت کو نشاندہی سے واضح کر دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ آپ نے سبق بھی غور سے سنا ہوگا اور آپ گھر کے کام کے لیے تیار بھی ہیں جو کہ آپ کی کتاب سے دیا گیا یا ورک بک سے یا سمر پیک سے دیا گیا ہے۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔